السلام علیکم، میں ہوں پروفیسر خالد عمر اور ایک نئی کہاوت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی کہاوت کا عنوان ہے دال میں کچھ کالا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہے، کوئی مشکوک امر ہے، کوئی راز ہے جسے چھپایا جا رہا ہے، یعنی کسی پوشیدہ بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ کہاوت بولی جاتی ہے۔ اس کہاوت کے پس منظر کی طرف جانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ براہ کرم اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک تاجر تجارت کی غرض سے کسی شہر میں گیا۔ جاتے وقت اس کے دوستوں نے اسے خبردار کر دیا کہ جس شہر میں تم جا رہے ہو وہاں کے لوگ عیار، جھگڑالو اور دھوکے باز ہیں، لہٰذا ان سے ہوشیار رہنا۔ تاجر نے اس شہر میں جا کر ایک مسافر خانے میں قیام کیا اور چند دنوں کے لیے ایک خدمتگار کو ملازم رکھ لیا۔ اگلے ہی دن ایک کانا آدمی جو در حقیقت دھوکے باز شخص تھا وہ آیا۔ وہ نوجوان سے مخاطب ہو کر بولا، غالباً آپ کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، جب ہی ان کی جگہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں۔ اس نے کہا، آپ کے والد صاحب جب بھی اس شہر میں تشریف لاتے تھے تو وہ بھی اسی مسافر خانے میں قیام کرتے تھے۔ تاجر سمجھ گیا کہ یہ شخص دھوکے باز ہے اور مجھ سے کوئی دغا بازی کرنے والا ہے، چنانچہ وہ ہوشیار ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کانے شخص نے کہا کہ آپ کے والد آنکھوں کی تجارت کرتے تھے، میں نے ایک مرتبہ اپنی ایک آنکھ ان کے پاس گروی رکھ کر کچھ روپیہ ان سے لیا تھا، اب آپ مجھ سے وہ روپیہ لے لیں اور میری آنکھ مجھے واپس کر دیں۔ تاجر نے جب یہ واقعہ سنا تو وہ گھبرا گیا اور اس نے کل کا وعدہ کر کے اسے ٹال دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے ملازم سے مشورہ کیا کہ مجھے بتاؤ کہ اس شہر میں کوئی دانش مند رہتا ہے، اور اگر تم مجھے دانش مند کا پتہ بتاؤ گے تو اس کے عوض میں تم کو کچھ دوں گا۔ ملازم نے پتہ لگا لیا، تاجر دانش مند سے ملا اور فیس ادا کر کے اس سے مشورہ طلب کیا۔ دوسرے روز جب وہ کانا آدمی اس نوجوان کے پاس آیا تو نوجوان اس کا جواب دینے کے لیے تیار تھا۔ نوجوان نے کانے سے کہا، میرے پاس والد مرحوم کی گروی رکھی ہوئی سینکڑوں آنکھیں ہیں، میں ساری رات تمہاری آنکھ تلاش کرتا رہا مگر تمام کوشش کے باوجود مجھے تمہاری آنکھ نہیں مل سکی۔ اب اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ کہ تم دوسری آنکھ بھی میرے حوالے کر دو تاکہ میں دوسری آنکھ کے ذریعے تمہاری پہلی آنکھ تلاش کر سکوں۔ کانا شخص سمجھ گیا کہ یہ نوجوان ہوشیار ہے اور یہاں میری دال گلنا دشوار ہے۔ وہ اس نوجوان سے جان چھڑا کر یہاں سے 9 2 11 ہو گیا۔ اس کے بعد نوجوان تاجر اس شہر سے تنگ آ گیا اور اس نے یہاں سے چلنے کا ارادہ کیا، تو اس نے اپنے ملازم کو، جس کو اس نے تنخواہ پہ رکھا تھا، اسے اس کی تنخواہ دینا چاہی۔ در حقیقت یہ ملازم بھی ایک دھوکے باز انسان تھا، لہٰذا ملازم نے روپے لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے تاجر سے کہا، حضور آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ چلتے وقت کچھ دیں گے، آپ نے روپوں کا ذکر نہیں کیا، اس لیے مجھے روپے نہیں بلکہ کچھ چاہیے۔ نوجوان فکر مند ہو گیا، اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے ملازم سے کہا کہ تم ذرا بازار جاؤ۔ جب ملازم بازار چلا گیا تو نوجوان بھی بازار گیا اور وہاں سے جا کے ایک پلیٹ دال لایا۔ اس نے دال کے اوپر کالی مرچیں چھڑک دیں اور اس کو ایک میز کے اوپر رکھ دیا۔ جب ملازم واپس آیا تو تاجر نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، حضور اس میں دال ہے۔ تاجر نے پھر پوچھا، دال میں کیا ہے؟ ملازم نے جواب دیا، کچھ کالا کالا ہے۔ تاجر نے پھر پوچھا، کالا کالا کیا ہوتا ہے؟ ملازم نے جواب دیا، کچھ ہے۔ یہ سن کر تاجر نے فوراً بولا، جس کچھ کا تم ذکر کر رہے ہو یہ وہی کچھ ہے، یہ وہی کچھ ہے کہ جس کا میں نے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں دوں گا۔ لہٰذا یہ کہہ کر دال اس کے حوالے کر دی اور اپنے گھر کی راہ لی۔